نہیں اب کیسے آپ سن رہے پھر تو جو چاہ رہا ہوں تو شرط کیا ہوگی کہ پہلے آپ مومن بنے. جب آپ مومنی نہیں تو آپ کے مال خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. نہیں پوری توجہ چاہ رہا ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ مجھ سے بات کرے. پہلے آپ مومن بنے، پھر آپ کی جان یہ قیمتی ہے. آپ مومن ہی نہیں تو پھر جہاد کس کا؟ نہیں پوری توجہ چاہ رہا ہوں. پہلے مومن بنے. اللہ جان خرید رہا ہے مومن کی. اور جب انسان بنایا تو انسان میں کیا کیا نہ رکھا. وہی انسان ہے جو مشرک بھی ہے، وہی انسان ہے جو کافر بھی ہے، وہی انسان ہے جو منافق بھی ہے. یعنی انسان ہے جس میں شرک بھی ہے، وہی انسان مشرک بھی ہے، وہ انسان کافر بھی ہے، وہ انسان منافق بھی ہے، وہی انسان مسلمان بھی ہے، وہی انسان مومن بھی ہے. تو اب یہ قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں شرک وہ ہے جو توحید کا منکر ہو، کفر وہ ہے جہاں رسالت کا منکر ہو، اور منافق کیا ہے. اب تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ توحید کا منکر تو مشرک ہے، یہ تو آسانی سے کہہ سکتے ہیں. نبی کا منکر آسانی سے کہتے ہیں یہ کافر ہے، اور ہم منافق کو کیا کہیں. نہیں یار کیسے سن رہے ہیں آپ؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں. تو اب منافق کون ہوگا؟ جو توحید کا منکر نہیں، منافق رسالت کا منکر نہیں. منافق وہ ہوگا جیسے اب اللہ نے کہا کہ میرے حبیب فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ وہ منافق ہے جن کا مرض روز بروز بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں. تو اب یہ قرآن کی نظر میں جان مومن کی ہو، مال مومن کا ہو. منافق وہ ہے. اب تو جب آیت آ رہی تھی تو صحابہ نے سوال کیا ہوگا یا نہیں؟ یا رسول اللہ جب آیت آ رہی ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یہ کئی دربار میں جو بیٹھے ہیں یہ منافق ہے، آپ کسی کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم منافق ہو؟ نہیں پوری توبہ چاہتا ہوں. جب صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ آیت آ رہی ہے یہ منافق ہے، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اور گواہی بھی دے رہے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، صرف تم کسی کو کہتے ہی نہیں کہ تم اٹھو میری دربار سے، تم منافق ہو. نبی نے کہا، اور جملہ سننا، نبی نے کہا ابھی تو اسلام کی بچپنی ہے. نہیں پوری توجہ چاہتا ہوں. اب جب اسلام کی بچپنی ہے اس میں میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم منافق ہو؟ اب اسلام کو جوان تو ہونے دو. اب تو اسلام کی بچپنی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں آپ کب بات کریں گے. اسلام کی بچپنی تھی مکے میں، جوان ہوا غدیر میں. پوری طور چاہ رہا ہوں اسلام کی جب بچپنی تھی، یہ بچپنا تھا، تو نبی نے کہا، میں نے کسی کو نہیں کہا کہ تم منافق ہو. لیکن آیت آ رہی تھی کہ منافق ہے، نبی نہیں کہہ رہا کہ تم منافق ہو.
لیکن ایک اشارہ رسول نے کیا ضرور اسی دربار میں، اسی صحابہ کی محفل میں، کنا نعرف المنافقین ببغض علی بن ابی طالب، ہم نبی کی محفل میں علی کا ذکر کرتے تھے تو پہچان لیتے تھے منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ یہ اتنا اشارہ ملا کہ ہم نبی کے زمانے میں بھی منافق پہچاننے کے لیے علی کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں سمجھا میرا جو ملا، تو اب بھی منافق پہچاننے کے لیے مولا کا ذکر ضروری ہے۔ چاہ رہا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج نبی نے اشارہ کیا کہ نبی کے زمانے میں بھی منافق پہچانا جاتا تھا مولا کی مخالفت سے۔ جب مولا کا ذکر ہوتا تو مولا کی مخالفت کرتے نا، تو آج بھی تو آسانی ہو گئی ہے، آپ تم علی کا ذکر کرو جس کو وہ پسند نہ آئے۔ کیا سن رہے ہو؟ بولتے ہوئے چاہتا ہوں، یہاں لکھا نہیں اس کو پسند نہیں ہے، جس کو پسند نہیں۔ یہ تو قرآن پہلے نے کہا جس کو پسند نہیں۔ وہ نبی کے زمانے میں ایسے تھا کہ پہچانا جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، تو اللہ نے منافق سے سودا نہیں کیا، اللہ نے منافق کی جان کو خرید نہیں کیا، تو پھر مسلمان کی جان کو کیوں نہیں خرید کیا؟ اب تو مسلمان کی جان خرید ہونی چاہیے۔ تو اب کہا ان اللہ اشترا من المومنین، میں نے جان جو خریدی ہے وہ مومن کی ہے۔ تو آیتیں دو ہے، ایک آیت میں کہہ رہا ہے کہ میں نے مومن کی جان کو خریدا، ایک آیت میں کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک آیت میں کہتا ہے میں نے علی کی جان کو خریدا ہے۔ میں آپ کیسے سن رہے ہیں اور کوئی تو بھی چاہ رہا ہوں، یعنی ایک آیت بتاتی ہے کہ میں نے مومن کی جان کو خریدا، میں نے جو واپار کیا تھا وہ مومن سے کیا تھا، میں خریدار تھا مومن کی جان کا۔ اب کہا میں خریدار ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، جو شب ہجرت نبی کے بستر پہ سو رہا تھا اور کتنے اطمینان سے سو رہا تھا، آج کوئی دنیا میں دکھاؤ جو موت کے بستر پہ اور اطمینان سے سوئے؟ نہیں یار، جو بات سن رہے ہو تو آج تک کوئی ایسا بہادر بتاؤ جس کو یہ پتا بھی ہو، جس کو نبی نے بتایا بھی ہو کہ یہ موت کا بستر ہے اور اطمینان کی نیند سو رہا ہے، اور کافر دیکھ رہے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں تو نبی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں تو علی نظر آتا ہے۔ کیسے سن رہے ہیں یار؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، آپ کو پوری توجہ چاہتا ہوں۔ دور سے دیکھتے تو نبی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں تو علی نظر آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کافروں، آج تو تمہیں آسانی سے علی کو قتل کرنا چاہیے کہ میرا مولا سو رہا ہے۔ آج جو تمہیں آسانی ہے میرا مولا سو رہا ہے، تو یہی جواب آئے گا اسد اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اسد اللہ پہ حملہ کرنا کوئی آسان تو نہیں۔ ساری رات یہ کافر سوچتے ہی رہے کہ دور سے دیکھتے ہیں تو نبی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں تو علی نظر آتا ہے۔ فجر سے ان کو شیطان ملا، شیطان نے ان سے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہ جب دور سے دیکھتے ہیں تو نبی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں تو علی نظر آتا ہے، کہ میں شیطان ہوں لیکن مجھے دو بھائی سمجھ میں نہیں آتے کہ ان میں علی کون ہے، نبی کون ہے۔ میں نے بھی کبھی علی کو نبی دیکھا
کبھی مصطفیٰ دیکھا، کبھی مرتضیٰ دیکھا. تو جب مولا شب ہجرت سویا تو اللہ نے کیا کہا؟ مومن کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری جان کا جو بدلہ ہے، میں نے تمہاری جان جو خریدی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، اس کی قیمت جنت ہے. یعنی مومن کی جان کی قیمت جنت ہے. علی کے جان کی قیمت جنت نہیں. بھائی اس علی کے جان کی جنت قیمت کیسے بن سکتی ہے جو قسیم جنت ہو؟ نہیں، کیا سنپوری توجہ چاہتا ہوں. اب اللہ نے کہا مومن کی جان جو ہے اس کے مال کی قیمت جنت ہے. تو اب مجھے بنا سمجھائے، تب جنت کا سودا تو ہو چکا تھا، تو اب تم کون سی جنت دے رہے ہو؟ یہ تو اللہ پہلے کہہ رہا ہے کہ میں نے مومنین سے سودا کر دیا، ان کی جان لے لی، ان کے جنت حوالے کر دی. تو اب جو چیز جس کے حوالے ہوتی ہے تو اس سے لینی چاہیے. آپ نے کسی کو دے دیا، آپ تو مالک نہیں، آپ نے تو بیچ دی. اللہ نے مومن سے وعدہ کیا یہ جنت تیری جان میری. تو اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس لیے کربلا جنت سے افضل ہے. نہیں، کیا سمجھ رہے ہو؟ پوری توجہ چاہتا ہوں. کیونکہ حسین صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت بھی لکھ کے دیتا ہوں. ایسے نہیں کہہ رہا کہ تم چلے جاؤ، بس آئے اور چلے جاؤ. مولا کہتا ہے میں تمہیں جنت بھی لکھ کر دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں مولا ہم جنت کے لیے تو نہیں آئے تھے کربلا، ہم جنت کے لیے تو آئے نہیں، نہ ہمیں جنت کی لالچ تھی. تو ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا خون اتنا طاہر نہیں کہ تمہارے خون سے مل جائے. تو اب حسین نے مدینے کے طرف رخ کیا اور کہا نانا جو میرے صحابی ہے ایسے تو تمہیں بھی نہیں ملے. سنو پوری توجہ چاہتا ہوں. اب حسین نے کون سا جملہ کہا؟ جیسے میرے صحابی ہے، نانا تیرے صحابی نہیں، بابا علی کے نہیں، بھائی حسن کے نہیں، کیونکہ جو میرے صحابی ہیں ان میں ایک بھی منافق نہیں. نہیں یار، پوری توجہ چاہتا ہوں، آپ سن رہے ہیں. نانا تیرے صحابی میں مومن بھی تھے اور منافق بھی تھے. بابا علی کے صحابی میں مومن بھی تھے، منافق بھی تھے. حسن کے صحابی مومن بھی تھے، منافق بھی تھے. میں نے کربلا کو منافقوں سے پاک کر دیا ہے. نہیں یار، کیسے سن رہے ہو؟ پھر توجہ چاہتا ہوں. میں نے کربلا کو منافقوں سے پاک کر دیا. اب دیکھو میرے صاحب، تم کہتے آؤ وہ آتے نہیں، میں کہتا ہوں جاؤ. کیا سن رہے ہو؟ پوری توجہ چاہتا ہوں. نوجوان بیٹھے ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں. نانا تم کہتے آؤ وہ آتے نہیں، میں کہتا ہوں جاؤ وہ جاتے نہیں. لیکن نانا یہ فرق ہے، جو تیرے صحابی تھے وہ سارے جنت کی لالچ میں آئے تھے. نہیں، اب تو بات کرو. کیسے نوجوان بیٹھے ہیں. نانا جو تیرے ساتھ تھے ان کو یہ بھی تمنا تھی کہ ہمیں جنت ملے گی. میں جنت دے رہا ہوں، یہ نہیں لے رہے. سنو میری بات سنو بھائی، میں جنت دے رہا ہوں، یہ جنت نہیں لے رہے. اس لیے کہ کربلا سے آواز آئے گی تو حسین ہم قیامت تک جنت بانٹیں گے، لیں گے نہیں. نہیں، آپ کہاں بیٹھے ہیں اور کس کی سن رہے ہیں؟ آج بھی کربلا جنت بانٹ رہی ہے. شاید آپ نے میرا جملہ سماعت نہیں کیا. آج جو نبی کربلا آتے ہیں تو جنت چھوڑ کر آتے ہیں.
نہیں یار کیا سن رہے ہو؟ پوری طور پہ کہتا ہوں یہ جو سارے نبی کربلا آتے ہیں یہ جنت چھوڑ کر آتے ہیں، افضل شے کو کون چھوڑ کر آتا ہے؟ تو افضل تو کربلا ہے جہاں نبی آتے ہیں، جنت کو چھوڑ کر حوریں آتی ہے، جنت کو چھوڑ کر، تو یہ کربلا ہے۔ تو سودا ہو رہا ہے مومنین سے، پہلے مومن بنو۔ اب تو قرآن سے پوچھو مومن بننے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، پہلے ایمان لے آؤ پھر نماز پڑھو۔ جب تم مومن ہی نہیں بنے تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے تو ایمان، بس یہ جملہ سمجھنا، پہلے ایمان پھر نماز، پہلے ایمان پھر نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پہلے ایمان پھر روزہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ایمان پھر حج۔ ایمان پہلے درجے پہ، عبادت دوسرے درجے پہ۔ پہلے ایمان مانو پھر میری عبادت کرو۔ تو آج تک تو جھگڑا اسی بات پہ ہے، بنا ایمان کو نہیں سمجھی کہ ایمان ہے کیا۔ تو نبی نے خندق میں کہا برزل ایمان کل ہو، میں آج کل کا کل ایمان بھیج رہا ہوں۔ تو نبی نے خندق میں علی کو کل ایمان کہا، پھر میں تم علی کو چھوڑ کر ایمان کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ توجہ میرے پاس، اللہ یعنی پہلے ایمان، نبی نے کل ایمان علی کو کہا۔ جب کل ایمان علی کو کہا تو اب ہمیں تو آسانی ہو گئی، پہلے مولا کو مانو، پہلے ایمان لے کر آؤ، مومن بنو، پھر عبادت کرو، پھر مسجد بناؤ۔ تو اب دیکھو کہ کتنے فضائل ہیں میرے مولا کے، دنیا نے چھپا رکھے ہیں۔ جب اللہ نے کہا والعادیات ضبحا، بھائی وہ کون سی سواری ہے جس کا اللہ قسم اٹھا رہا ہے؟ جب آج تک تمہیں سواری سمجھ میں نہ آئی تو سوار کسی سمجھ میں آیا ہوگا؟ نہیں، میں پوری توجہ چاہتا ہوں۔ آج قرآن کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ کون ہے جو میری محبت میں کھلاتا ہے مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو؟ تو اب تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک سودا مومنین سے کیا ہے، مومنین کو جنت کا مالک بنا دیا۔ تو آج مجھے پتا چلا کہ بغداد کے گلیوں میں کہہ رہا ہے کہ میں جنت بانٹ رہا ہوں۔ نہیں یار آپ سن رہے کوئی تو نہیں، تو یہ تو ایک مومن ہے جو کہتا ہے آؤ مجھے جنت لو۔ تو اس کو کس نے اختیار دیا؟ نہیں جو سمجھ رہے بات کرے، بھائی اس کو کس نے اختیار دیا؟ بھائی چیز کسی اور کی ہو، بیچ رہا کوئی اور ہو، نہیں پوری توجہ چاہتا ہوں، یعنی چیز کسی اور کی ہو، بیچ رہا کوئی اور ہو، تو یہ اختیارات اس کو دیے جاتے ہیں جو اپنا ہوتا ہے۔ نہیں شاید آپ نے جملہ نہیں سمجھا، جو اپنا ہوتا ہے
اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، بھائی تمہیں میں نے لکھ کر دیا، تم بیچ لو۔ تو ہم کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں جنت کو؟ جنت ڈھونڈ رہی ہے ان کو؟ نہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ ایک جملہ میں کہتا ہوں جو صحیح مسلم نے لکھا، صحیح مسلم کی، یہ نہیں چل رہا کیا؟ صحیح مسلم کی، میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ صحیح مسلم کی ابتدا میں مصنف نے جملہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، مسلم عقیدہ ہے کہ ہم علی کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یعنی صحیح مسلم کا مصنف جو ہے وہ لکھتا ہے کہ یہ شیعہ کا مسلم عقیدہ ہے کہ ہم علی مولا کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ وہ کہتا ہے خدا نخواستہ اللہ علی کو جہنم میں بھیج دے تو شیعہ کہاں جائیں گے؟ وہ پھر خود لکھ رہا ہے نہیں، علی جہاں جائیں گے وہ جگہ جنت ہو جائے گی۔ شاید آپ نے جملہ نہیں سمجھا، خدا کے لیے۔ یعنی خود لکھا اور خود نے آپ کو جواب دیا کہ مولا جہاں جائیں گے، جہاں جہاں مولا علی جائیں گے وہ جگہ جنت ہو جائے گی، وہ جگہ جہاں علی جائیں گے وہ جگہ جنت بن جائے گی۔ تو اب کہتا ہے یہ نبی کی حدیث ہے، جب 3 میل جنت سے مومنین دور ہوں گے قیامت کے دن تو جنت کہے گی جز جز یا مومن فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَى نَارِي، اے مومن جلدی سے گزر جانا، تیرے نور سے میرا جہنم بجھ رہا ہے۔ کہ جب جہنم مومن سے ڈر رہا ہے، علی تو امیر المومنین ہے۔ نہیں توجہ چاہتا ہوں، جب جہنم مومن سے ڈر رہا ہے، میرا مولا مومن نہیں، یہی تو حقیقت ہے جو آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ مولا مومن نہیں، مولا امیر المومنین ہے۔ جہاں جہاں تمہیں مومن ملے وہاں امیر المومنین میرا مولا ملے گا۔ ایسے جیسے امام حسن کو کسی نے کہا سلموا علی امیر المومنین، مولا تم پر سلام ہو کہ تم مومنین کے امیر ہو۔ مولا ناراض ہو گئے، یہ میرے بابا کا لقب ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، میرے مولا نے کہا یہ میرا لقب نہیں، آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا، میرے بابا کے لقب کو چرانا نہیں۔ تو اب تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جب حسن جیسا بیٹا، نہیں یار کیسے میں آپ تک بات بچا دوں، جب حسن جیسا بیٹا امیر المومنین نہیں بن سکتا تو جسی کے خاندان کا پتہ نہیں وہ امیر المومنین کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں یار پوری بات چاہتا ہوں۔ یعنی جناب حسن کہتا ہے کہ اللہ نے آل محمد کو یہ اختیار دیے ہے کہ جب مولا سے سودا کیا، جب مولا کی جان خرید کی تو جنت کے عوض میں نہیں، کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، میں نے تم سے جو وپار کیا ہے، سودا کیا ہے، اس کے بدلے میں نے تمہیں مرضات اللہ بنا دیا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، مومن کو جان کے بدلے میں جنت دے دی اور مولا کو جان کے بدلے میں مرضات اللہ دی، تو تمہیں آپ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟
تو مومن وہ ہے جس کی جان کی قیمت جنت ہو، مولا وہ ہے جس کے جان کی قیمت مرضات اللہ ہو۔ تو میں جملہ جو کہنا چاہتا ہوں، آپ کا اسپیکر تو مجھے ساتھ نہیں دے رہا، لیکن آپ کا تو ساتھ چاہیے نا میرے ساتھ، آپ تو بات کریں نا۔ مجھے قسم ہے اس ممبر کی، جب مومن کی جنس علی جیسی نہیں یار جو آپ سن رہے، اور مولا کی جنس مومن جیسی نہیں، اگر ایک جیسی ہوتی تو قیمت ایک جیسی ہوتی۔ نہیں یار جو سن رہے پوری توجہ چاہتا ہوں، اگر جنس ایک ہوتی ہے نا تو قیمت میں ایک جیسی ہو، اس کی جان کی قیمت جنت، اس کے جان کی قیمت مرضات اللہ۔ تو اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ٹائم تو جا رہا ہے لیکن آپ کو تھوڑی سی زحمت ہو تو معاف کرنا، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، کون سی مرضی تھی جو علی کو نہیں دی؟ نہیں بس میری بات سنو، بس میں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ، پوری توجہ رہا ہوں۔ وہ مرضات اللہ جمع ہے یا واحد ہے؟ جب جمع ہے تو کون سی مرضی ہے جو اس کی تھی علی کے پاس نہیں؟ یا وہ کون سی مرضی تھی جو اللہ کے پاس نہیں؟ جب اس نے علی کی جان کو خریدا اور مرضات اللہ علی کو بنا دیا تو اب تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو اب ہمیں اللہ کی مرضی چاہیے یا علی کی مرضی؟ نہیں پوری توجہ چاہتا ہوں، اب ہمیں رضا الہی چاہیے یا رضا امیر المومنین چاہیے؟ تو اب اللہ تمہیں یہ کہنا چاہتا ہے، میں نے علی کو خریدا ہے اور مرضات اللہ علی کو دی ہے، اب خدا لینا ہے تو علی سے لو۔ نہیں پوری توجہ چاہتا ہوں، اگر توحید لینی ہے تو علی سے لو، اور ولایت لینی ہے تو اللہ سے لو۔ نہیں پوری توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے جس نے جملہ سمجھا ہے، اب توحید علی سے لو۔ تو آج تک میں جو جملہ کہہ رہا ہوں، میرے مولا نے جو بھی جنگ کی وہ توحید پر کی، رسالت پر کی، ولایت پر نہیں کی۔ آج تک دیکھو مولا نے بدر میں مولا کس کے ساتھ لڑا؟ احد میں کس کے ساتھ لڑا؟ جو منکر تھے محمد رسول اللہ کے، لا الہ الا اللہ کے منکر سے علی لڑا، محمد رسول اللہ کے منکر سے علی لڑا، نہ اللہ لڑا نہ رسول لڑا۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، بدر میں اتبا شیبہ جن کو بھی قتل کیا، خندق میں جس کو قتل کیا تو میرے مولا نے کیا۔ میرے مولا نے جو جنگ کی وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر کی۔ تو میرے مولا کا اللہ سے وہ معاہدہ تھا کہ میں لڑوں گا تیری توحید پر، تیرے نبی کی رسالت پر۔ تو آج پتہ چلا کہ غدیر میں حارث بن نعمان فہری کو اللہ نے معاف کیوں نہیں کیا؟ میں پوری توجہ چاہتا ہوں، وہ بھی تو نبی کا صحابی تھا نا۔ جب اس نے کہا کہ مجھ پر عذاب آ جائے، اتنا کو نالائق ہوتا؟ کہتا ہے اللہ کی طرف سے ولایت ہے۔ تو اب یہ جملہ سارے پڑھتے ہیں، ہمارے اپنے پرائے سارے پڑھتے ہیں۔ اس نے یہ جملہ کہا، اگر اللہ کی طرف سے علی کی ولایت ہے تو مجھ پر عذاب آئے۔ تو اب بتاؤ مجھے جو سننے والے بیٹھے ہیں کہ اس پر عذاب آیا یا نہیں؟ بات تو کہو، آیا نہیں؟ جب عذاب آیا تو اب مانو ولایت علی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب تمہیں تو اختیار نہیں
جو اللہ کی طرف سے ہے وہ تمہیں اختیار نہیں، اسی پر اسی ٹائم پر عذاب ہوا، اور رسول کی محفل میں عذاب ہوا، اس نبی کے سامنے عذاب ہوا جس کے لیے قرآن کہتا ہے لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک تم ان میں ہو تو میں عذاب نہیں کروں گا۔ نہیں، بات سنو، جب تک تم ان میں ہو میں عذاب نہیں کروں گا۔ یا کہو اللہ اپنے وعدے پہ قائم نہیں، یا پھر غدیر میں عذاب کیوں کیا؟ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو اللہ تمہیں کہنا چاہتا ہے کہ میں رسول کے سامنے علی کے دشمن کو معاف نہیں کرتا۔ نہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، میں نبی کے سامنے علی ولی اللہ کے دشمن کو معاف نہیں کرتا، تو قیامت تک علی ولی اللہ کے دشمن کو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عذاب آیا اور اسی ٹائم پہ دین مکمل ہوا۔ اب تم دین کہاں ڈھونڈو گے؟ دین تو غدیر میں مکمل ہوا، اب تو دین تمہیں نئے انداز میں تو نہیں ملے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ تو مکمل ہوا علی کے ولایت پر۔ تو بس جملہ سنو، انشاءاللہ کل پھر میں آپ آگے اس تقوی کو کروں گا، لیکن جملہ سنو۔ آج دنیا پوچھتی ہے کہ علی ولی اللہ کب سے تھا؟ مجھے جب سے آدم ہی نہیں تھا۔ آج دنیا یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ علی ولی اللہ کب سے تھا؟ مجھے جب سے آدم ہی نہیں تھا۔ جب آدم سے اقرار لیا گیا تو آج سارے کتابیں بھری پڑی ہے کہ آدم نے اللہ کے وحدانیت کا، محمد کے رسالت کا اور علی کے ولایت کا اقرار کیا تھا۔ نہیں، آپ یہ سمجھ رہے تو پھر آدم مسجود ملائکہ بنے۔ جب نوح نے، تو اب تو آپ نے جھگڑا ہی ختم کر دیا، جنت پہلے ہے یا آدم؟ جو سمجھ رہے ہو، اب جنت پہلے ہے جناب آدم؟ جنت پہلے ہے نا۔ تو نبی ہو گئے تھے معراج پہ، تو جنت کے دروازوں پہ لکھا علی ولی اللہ تھا۔ تو اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی جنت میں لکھنے والے کی؟ جنت کے دروازے 8 دروازوں پر علی ولی اللہ لکھا تھا۔ تو میں نے ایک جملہ جو پڑھا تھا میں تو حیران رہ گیا کہ یہ حورے جو دنیا کہتی ہے بہت خوبصورت ہے، تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں ان کے لبوں اور رخساروں پہ علی ولی اللہ لکھا ہے۔ نہیں، پوری تو ہو جائے تو یہ جو شجر ہے ان کے شجر کے پتوں پہ علی ولی اللہ لکھا ہے، ثمر پہ علی ولی اللہ لکھا ہے، آب کوثر کی نہر پہ علی ولی اللہ لکھا ہے۔ تو یہ سارا ماحول ہے، یہ وہ اللہ کا وعدہ ہے جو ابھی وعدہ جیسے حسین نے کربلا میں میرے مولا نے وعدے کی تکمیل کر کے دکھائی کہ بابا میں وعدہ کرتا ہوں میرا جتنا بھی نقصان ہو جائے، یہ تھوڑا سا نقصان نہیں، اکبر جیسا بیٹا، قاسم جیسا شہزادہ، گھوڑے سے حسین کا گرنا، عباس کا بن بازو، سمجھ رہے ہو؟ یہ تھوڑا نقصان نہیں، اس سے بھی زیادہ نقصان ہے زینب کا بازاروں میں جانا،
خدا کی قسم یہ آپ نے جو مجلس ادا رکھی ہے، یہ اب سیدزادی آ رہی ہے اپنے وطن، زندان سے رہا ہوئی علی کی بیٹی، جب شام کی اور تو نے ہجوم کیا تو میری آقازادی نے ایک جملہ کہا، آج تمہارے ہاتھوں میں پتھر نہیں، کیا شام کے پتھر مک گئے؟ انہوں نے کہا علی کی بیٹی ہمیشہ نثار ہے، ہمیں انہوں نے کہا تھا یہ باغی کی بہن ہے، ہمیں اب پتہ چلا تو نمازی کی بہن ہے، تو علی کی بیٹی ہے۔ تو اب ایک بار حسین کے سر کو دیکھا، کہا بھیا آؤ بہن کو داد دو، آج میں شام میں اعلان کرا کے جا رہی ہوں کہ میرا بھائی نمازی تھا۔ خدا کی قسم جب میری آقازادی نے پہلا مطالبہ کیا سید سجاد سے، بیٹا جو کربلا کی لٹی ہوئی چیزیں ہیں مجھے دے دو، بیٹا شہداء کے سر، اور عجیب جملہ کہا میری آقازادی نے، جملہ سنو گے؟ میری آقازادی نے کہا مجھے خالی مقام دو کہ میں بھائی کی مجلس کا بنیاد رکھوں۔ اتنا بڑا مصائب ہے عزادارا ہو، جب بھی مصائب پڑھنا شروع کیا، ایک شام کی ضعیفہ تھی جو علی کے بیٹی کے ساتھ بیٹھی تھی، اور کہا بی بی تم زندان میں بھی مجلس پڑھتی تھی، تمہارے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی جس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا، اب وہ بچی تمہارے ساتھ نہیں۔ میری آقازادی نے کہا وہ شام میں سو رہی ہے، اور وہ اس عورت نے کہا آقازادی ہمارے لیے کوئی حکم ہے؟ میری آقازادی نے کہا جب تک میں واپس آؤں شب جمعہ میری سکینہ کے قبر میں جانا۔ ان عورتوں نے پوچھا آقازادی ہمیں کیسے پتا کہ یہ سکینہ کی قبر ہے؟ میری آقازادی نے کہا جب تم جاؤ گی ہر قبر پہ روشنی ہوگی، میری سکینہ کے قبر پہ روشنی نہیں۔ عزادارو جب بی بی نے مجلس ادا شروع کی تو باری باری سر آنے لگا، پہلے جناب علی اکبر کا سر آیا، جناب ام لیلا کھڑی ہو کر جناب اکبر کا سر لیا، ہر بیوی نے سر لیا، آخر میں حسین کا سر آیا۔ یہ تینوں بہنیں کھڑی ہوئی، کلثوم کہتی ہے میری جھولی میں آ جا، رقیہ کہتی ہے میری جھولی میں آ جا، زینب کہتی ہے میری جھولی میں آ جا۔ یہ تو مصائب کا جملہ ہے۔ ایک ضعیفہ کہتی ہے بی بی اس کو تو تم لے رہی ہو، یہ جو دو سر ہیں کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ آواز آئی ہے میرے بیٹے اگر میں اولا محمد کو لیتی ہوں میرے حسین کو آزادہ رہو۔ بس ایک جملہ سنو، آقازادی نے بھائی کی مجلس کو برپا کیا، خدا کی قسم کربلا آئی، کربلا سے پہلے سید سجاد سے کہا بیٹا قافلے کو غریبوں کی قبرستان لے جا رہا، میں سکینہ سے ودا کروں گی، بس آزاد آ رہا ہوں، بس میں کیسے جملہ پڑھوں؟ ہر بیوی محمل سے اتری جس ربان اتریے سے کوئی بیوی نہیں ہوگی۔ جناب سکینہ کے قبر کو گلے لگایا اور کہا بیٹی اب میں تو جا رہی ہوں، کوئی خواہش ہو تو میں پوری کروں، بس آزاد آ رہا ہوں۔ ایک جملہ کہا اماں بس پاپا کو جو کہنا تیری مرضی،
بھیا کو جو کہنا تیری مرضی، لیکن میرا ایک پیغام ہے، چاچا عباس کو ضرور کہنا کہ چچا کاش میں تمہیں نہیں بھیجتی تو میرے کانوں سے بندے نہیں گائے جاتے سکینہ درباروں میں۔ بس اجازت رہو، ایک جملہ سنو۔ جب مدینے سے باہر آیا یہ قافلہ، میری آقا زادی نے کہا بشیر، سجاد بشیر سے کہو منادی دے میں 3 دن تک باہر رہوں گی۔ یار آج مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کوئی وطن کے قریب آ کر 3 دن باہر رہے، کہا سجاد ان کے جوان بیٹے مارے گئے ہیں، یہ مائیں جو گھر کو تالے یہ تو مر جائے گی۔ بشیر جاؤ مدینے میں کہنا کہ سردار واپس آئے ہیں، ہاشمی کے گلی میں کہنا زید اجڑ کر واپس آ گئی ہے۔ بشیر منادی دے رہا ہے کہ مدینے والوں، مدینے کے سردار آ گئے ہیں۔ اداکاروں کوئی پوچھ رہا ہے علی اکبر آ گیا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے جناب عباس آ گیا ہے۔ بشیر کہتا ہے میں نے تو سردار کہے ہیں۔ بشیر کہتا اسی وقت تو میں بھی رویا جب بچوں کا قافلہ تھا، وہ بچی مجھے پوچھ رہی تھی چچا بتاؤ سکینہ آ گئی ہے۔ بشیر کہتا ہے میں نے یہ کیسے کہا؟ اگر ساری بچیاں وہاں آئی عورتیں جہاں حسین کی بیٹی جناب سغرا تھی، آقا زادی اب تو تمہارے رشتے دار آ گئے ہیں، کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ ازاداروں مستورات کے جھرمٹ میں چلی علی حسین کی بیٹی، کسی مستور نے کہا آقا زادی کوئی مسافر ہے جو خون رو رہا ہے، اس سے کہوں کہ راستہ چھوڑ دے یا پردہ بنائے؟ تو میری آقا زادی نے ایک جملہ کہا کہ میرے رشتہ داروں میں کسی کو ایسی بیماری تو نہیں۔ ایک مستور کہتی ہے مسافر اللہ راسی ہمارے ساتھ بڑی پردے دار بیوی ہے۔ خدا کی قسم جب پردے دار کا جملہ آیا سجاد کہتا ہے کس کی بیٹی ہے؟ وہ کہتی ہے حسین بادشاہ کی بیٹی ہے۔ غریب کہتا پھر کہو کس کی بیٹی ہے؟ وہ کہتے ہیں حسین کی بیٹی ہے، بڑی پردے دار ہے۔ باقر سے کہتا ہے باقر ہر بوا کی اپنی قسمت ہوتی ہے، تمہاری بوا کو کوئی پردے دار کہہ رہا ہے، میری بوا کو شام کی بازاروں میں باغی کی بہن کہہ رہے تھے۔ کہا میں ضعیف ہوں، میں پردہ کرتا ہوں، تم اپنی سردار زادی سے کہو کہ چلی جائے یا مرنے جاؤ، بھائی سے بہن پردہ کر رہی ہے۔ اداکاروں جناب سغرا جب چلی، جناب باقر نے ہاتھ جوڑے، بابا اتنے غریب ہو گئے ہو تمہیں بہن نہیں پہچان رہی؟ کہا باقر میں غریب ہوں، میں مسافر ہوں۔ جناب باقر دوڑے، جناب سغرا کے دامن کو پکڑا، بیوی نے دیکھا بالوں میں مٹی ہے، لباس سادہ ہے۔ کہا بیٹا تم نے سوچا نہیں میں حسین کی بیٹی ہوں، میں عباس کی بھتیجی ہوں؟ جناب باقر نے کہا بوا مجھے پہچانو میں باقر ہوں۔ اداکاروں باقر نظر آیا، کہا تم باقر ہو میرا سجاد؟ کہا جسے تم نے پردہ کیا وہی تو سجاد ہے۔ اداکاروں قریب آ کر کہا بھیا تم کو جوان رہے اب تو نہیں ہو لڑائے ہو، کہا بہتر تھا تم نہیں تھے۔ سیلم نظیم زمان ایم القلب ینقلب بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بن۔ کریم اللہ مجلس ادا کی قبول فرما، ان انجمن
اصغریہ جی بزرگان گزشتگان نے جو بنیاد رکھی، میرے اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے درجات بلند اور جو ابھی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت کو قبول فرما۔ میرے اللہ حسین کے صدقے جو آئے ہیں ہماری آرزو کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہم گناہگار ہیں، حسین کے ذکر کا واسطہ ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف۔ اے میرے اللہ اس امام بارگاہ کو تا قیامت آباد و شاد۔ یا اللہ جہاں جہاں مومنین آباد ہے وہاں آباد ہو، مومنین کی حفاظت کرنا ہو۔ ایک کریم اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل۔ اللہم صلی علی محمد۔